حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا، تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی۔ انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے۔ اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں،
فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کی آخی دے پنجابی جسافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھنے سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے ہیں۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ کچھ درویش ہیں، درویش اللہ والے، جنہوں نے واقعی بند کیا ہوا ہے اپنے اوپر خواہشوں کا دروازہ، وہ کہتے نہیں دروازہ نہیں کھولنا ورنہ یہ دوبارہ بند نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لینا، کچھ درویش ہیں جنہوں نے اپنے اوپر دروازہ، خواہشات کا دروازہ اپنے اوپر وہ نہیں کھولتے۔ ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے، عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا، تو اس کو بڑا شوق تھا
लोगों को बांटने का। दो किस्म के लोग होते हैं ना, कुछ को जमा करने का शौक होता है, कुछ को शौक होता है कोई रोटी खा ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके घर बंदा चला जाए तो पतीली पे ढकना दे लेते हैं। अपना अपना फर्क है ना जी, हर आदमी का अपना अपना ज़ौक़ है। मिन्नत करते हैं किसी की। मुझे बड़ी बात पसंद है शेख सादी की, कर्जे ले लेके मेहमान नवाजी करते थे। एक दिन सारे मकरूज इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबे पैसे दे। बाबा जी कहते हैं वो पैसे मांग रहे हैं, मुझे टेंशन है कि इन्होंने खुआया कुछ नहीं, मुझे परेशानी लगी है। एक बच्चा कोई चीज बेच रहा था, वो खील मुरुंडा नहीं बेचते बच्चे, वो बेच रहा था तो आ गया, तो कहने लगा लेनी है, तो बाबा जी कहने लगे मेरे मेहमानों को खिला दे सारी। बच्चा भी राजी हो गया कि सारा इकट्ठा ही गाहक मिल गया, तो सारा जब खिला दिया कहने लगा पैसे, तो शेख सादी फरमाने लगे तू भी बैठ जा, ये सारे पैसे लेने आए हुए हैं, बैठ जा, इनके पैसे इन्हें मिलेंगे तो तुझे भी। तो बच्चा रो पड़ा, रोया, कहने लगा मैं तो यतीम हूं, 4 बहनें छोड़ के आया, अम्मा की दवाई भी लेके जानी, मुझे तो पैसे चाहिए। बच्चा रोया तो शेख सादी का एक मुरीद आया, उसने ला के नजर पेश की, कहा हुजूर ये नजराना है। 400 दिनार लाया, तो हजरत सादी ने सबको दिए, बच्चे को भी दिए, सब लोग चले गए। तो उन कर्ज लेने वालों में से एक बंदा समझदार था, हजरत सादी के पास आके कहने लगा बाबा समझ नहीं आई, हम बरसों से लेने आ रहे थे, मिल नहीं रहे थे, कितने महीनों से मांग रहे हैं, नहीं मिल रहे थे, आज फटाफट मिल गए। तो शेख सादी बुजुर्ग थे ना, तो बुजुर्गों वाली बात कर गए, कहने लगे तुम में रोने वाला कोई नहीं था ना, पूरी मजलिस में एक भी रोने वाला हो तो सबका काम बन जाता है। रोने वाला आशिक दा कम रोना तोना, ए बिना रोयो नहीं मंजूरी, बिना रोयो नहीं मंजूरी, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावें वसल होवे ते भावा दूरी का। रोने वाला एक आ गया तो सबका काम बन गया। तो कुछ लोगों को शौक होता, बादशाह को, सुल्तान या अरब के कुछ हिस्सों का बादशाह था, शौक बड़ा था लोगों को खिलाने पिलाने का, बड़ा शौकीन था, बड़ा बांटता था, और कई दफा माज़अल्लाह इस पर फख्र भी करता था जो नहीं कर, तकब्बुर से भी कहता था बड़ी जायदादें आओ जिसने लेना है, तकब्बुर भी करता था माज़अल्लाह, जो नहीं करना चाहिए था। एक दिन जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर ना बांटने लगा। कोई फकीर आया तो एक मुट्ठी भर के शर्फियां दे दी, किसी को सोना दे दिया, किसी को चांदी दे दी। एक दरवेश बाबा जी कोने में बैठे हुए, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, कोई जरूरत नहीं, कोने में बैठे। आप यकीन करें, आप थोड़ा सा रुख इधर करें, दुनिया पीछे पीछे हो जाती है। अगर आप पीछे भागेंगे तो आगे दौड़ के भागेंगे। मिजाज है कौम का, किसी का हाल पूछ ले वो बिगड़ जाता है, कहता है मुझसे कोई काम होगा तभी तो पूछा है, और आप चुप कर जाए, खामोश हो जाए, ये भी बड़ी मुसीबत है। कि प्यार कर ले तो उसका भी नुकसान देखने में आता है, कहते हैं पता नहीं मेरे अंदर क्या लालच है, क्या खूबी है जिस वजह से मुझसे इतनी मोहब्बत हो रही है। वो बाबा जी कोने में तवज्जो ही नहीं की, जब तवज्जो ना की तो सुल्तान की तवज्जो खुद ब खुद हो गई। सुल्तान याहिया कहने लगे बाबा कोई काबिले तवज्जो आदमी है, सब लोग लाइनों में लगे हुए भाग रहे हैं, बादशाह आया है। यहां तो शादी पे खाना खुल जाए तो बड़े बड़े अमीरों का पता चल जाता है कि बनने क्या लगा है, कहते पता नहीं दोबारा छोटे गोश्त की ट्रे आएगी कि नहीं आएगी, और इतना सारा रख लेते हैं कि अल्लामान वाला फीस। बड़े बड़े अमीरों के पोल खुल जाते हैं, पता चलता है कितने तगड़े अमीर हैं। तो जब उसने कहा शर्फियां, सोने, हीरे, जवाहरात, तो जो नहीं थे फकीर वो भी लाइनों में लग गए। लेकिन वो फकीर फटे पुराने कपड़े, सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने, सानू की लगे किसी और दे नाल। और इकबाल ने इसकी तशरीह की, इकबाल कहने लगे हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। हवा गो तुंदो तेज है, तेज हवा में चराग नहीं जलते, हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाजे खुश रवाना, फरमाते हैं जिसे अल्लाह ने बेनियाजी दे दी, लालच से दूर कर लिया, वो किसी की परवाह, वो अपना चराग जलाता है अपना। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वो बाबा बैठा है तो बादशाह कहने लगा इसे भी बुलाओ, बाबे को बुलाया, कहने लगा तुझे कुछ नहीं चाहिए? बाबा कहने लगा चाहिए तो बड़ा कुछ, पर तुझसे नहीं चाहिए। कहा किससे चाहिए? फरमाया उससे चाहिए जो दे के हिसाब नहीं पूछता, बगैर हिसाब देता है, उससे चाहिए। कहने लगा नहीं, दरवाजा खुला, तू भी ले ले। बाबा कहने लगा मैं ले तो लूं पर तू दे कुछ नहीं ना सकता। बादशाह को गुस्सा आया, अकड़ थी, तकब्बुर था, कहने लगा तू क्यों नहीं मैं दे सकता, तू सवाल कर।
تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا. ہوتے نا فقیروں کے پاس مانگ, لکڑی کا کالا پیالہ, تو کہا لو دے دو کچھ. اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی. اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی, پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں. دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی, پر اشرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا. تیسری, چوتھی, پانچویں, بابے کا پیالہ خالی کا خالی. 2 دفعہ بھی, 4 دفعہ بھی. یہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں, مانتے نہیں جلدی, کیونکہ انہیں کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو, اڑ جاتے ہیں. ہاں جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے. اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں, پیالہ بھر کے چھوڑنا ہے. ایک بوری منگا لی, دوسری منگا لی, تیسری منگا لی. بابا خوش ہے, مطمئن ہے, چلو ڈالو, تم نے کہا تھا ملیں گی. اب وہ مٹھی ڈالتا, کبھی اشرفیاں, کبھی ہیرے, کبھی چاندی, پر پتہ نہیں کدھر جاتی. بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگ گیا. وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں, اب نئی منگانے لگیں گی, پیچھے کوئی چیز بھی نہیں, ختم ہو گیا سارا کچھ. انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نوازتے ہیں لوگوں کو, وہ نوازتے. کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ, تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ تو اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کہا. بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے, یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے, یہ لالچ کا پیالہ ہے, یہ کبھی بھر سکتا. انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہوں, اسے اپنا مل جاتا ہے, پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے. پھر سوسائٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے 5 مرلے کا چھوٹا ہے. اس کے نفس کا پیالہ کبھی بھرتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال دے. کوئی نہیں سمجھ آئی بات کیا, بڑی بات کر دی حضور نے ایک جملے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے, اس کے پیچھے نہ لگنا. اور فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں بے جا خواہشوں کے پیچھے لگا دے. لوگوں کے للے تللے, پریشانیاں, آزمائشیں, لالچ, ہوس, وہ پریشانی وہ اتنی اوڑھ لی ہے لوگوں نے کہ دلوں سے تقوی, روحانیت, عبادت, درد, ذوق, شوق ختم ہو گیا. دنیا ہی دنیا بچی ہے, دولت ہی دولت بچی ہے, باقی ہر چیز کو نفس کا سانپ ڈس گیا. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناگن خرید کے لایا. ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی ناگن, پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی. اس کے بال بچوں نے بھی, ایک ہی بیٹا تھا, بیوی تھی, انہوں نے کہا ابا یہ ناگن ہے, اس کا کام دسنا ہے, تو خیال کر. کیا کہا تھا حضرت سلطان بہو نے, کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے, پاویں سہ منا گڑ پائیے تے سپاں دے پت کدی میتھ نہیں تھیندے, پاویں چولیاں دودھ پیائیے, اس کی فطرت میں ڈسنا ہے. تو یہ ڈسے گی, بات ختم ہو گئی. کہا نہیں, سونے کا انڈا دیتی ہے. رکھ لیا گھر میں. بکری رکھی ہوئی تھی, پالتو بکری. بکری کو ناگن نے ڈس لیا, بکری تڑپ کے مر گئی. بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر, بکری کو ڈس لیا نا اس نے کہا بکری کتنے کی؟ کہا 6 دینار کی. سونے کا انڈا کتنے کا؟ کہا 50,000 دینار کا. تو کہنے لگا چھوڑو, انڈا تو مل رہا ہے نا, اگرچہ ناگن ہے, انڈا تو آ رہا ہے نا. کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا, گھوڑے کو ڈس لیا, تڑپ کے مرا گھوڑا. اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے, یہ ناگن ہے, یہ ڈسے گی. اس نے کہا گھوڑا کتنے کا؟ کہا 20 دینار کا. تو انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا. تو چھوڑو, گھوڑا مرنے تو نیا لے آئیں گے. اللہ اکبر. ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو. اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی. اس نے ہاتھ پہ ڈسا, غریب نے چیخیں ماری, چیخیں, پر غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی. غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے.
लोगों ने इसलिए काले शीशे लगाए हैं कारों को कि गरीबों की चीखें न दिखाई दे न सुनाई दे। नागन ने डसा, चीखने लगा नौकर, लेकिन गरीब का खून भी सस्ता होता है ना, उसका सारा वजूद जहर से फट गया। लेकिन मालिक को तरस न आया, कहने लगा नया मुलाजम आ जाएगा। अब बीवी और बेटे ने पैरों में बैठ के समझाया कि बस कर दे, इसको छोड़ दे कहीं या मार डाल, ये नागन है। उसने कहा पागल हो गए हो, कभी सोने का अंडा देखा है? सोने का अंडा देती है। वक्त गुजरने लगा, चंद महीने सुकून के गुजरे, लोग बात भूल गए। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से मां के रोने की आवाज आई, और जब अम्मा चीखी, खामन दौड़ा तो कहने लगी ले तेरे सोने के अंडे बच गए। और वो देख मेरे बेटे को डस के बिस्तर से उतर गई है। वो देख मेरा इकलौता बेटा। अभी बेटे को उठा के तबीब के पास ले जाने ही लगे थे, वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि जनाब इजराइल पहले तशरीफ ले आए। अब जब वापस आया, बेटे का जनाजा बड़ा मुश्किल है बाप के लिए उठाना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। रोने लगा, चीखने लगा। एक बेटा वो भी पर्दा कर गया। जनाजा उठा, लोग उसको दफन करने के लिए निकले तो मां ने भी सारा सामान समेटा। मां ने भी वापस आके कहने लगा तू कहां जा रही है? कहने लगी इस वेड़े में, इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई। यहां सोने के अंडे बचे पर मेरा बेटा नहीं बचा। मैंने उस आंगन को क्या करना है जिसमें सोना तो पड़ा हो पर बेटा मां पुकारने वाला हो ही कोई ना। मेरी तो सारी आरज़ुएं उजड़ गई, तेरे लालच ने हर चीज तबाह कर दी। कहने लगा मैं इसे मार डालूंगा, निकाल दूंगा, कब क्या फायदा। तो खत्म हो गई बात। देख कदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्ते दे गल टल्ली हूं, अब क्या फायदा। बीबी निकली तो शख्स चौक में आया, डंडा लिया, नागन को मारा। और इब्न जौजी फरमाते हैं वो पागलों की जिंदगी बसर करता था। उसके दाएं बाएं सोने के अंडों का ढेर लगा होता था। वो लोगों को कहा करता था मेरे जैसे लालची न बनना, मेरे पास ना बीवी बची, ना बच्चे बचे, ना घर बचा, ना कोई वफादार बचा। हाँ मेरे पास दौलत